اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایم شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جب بھی خاص وقت آنے لگتا ہے اور اہم کنجکشن بننے لگتی ہیں تو آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو زندگی میں اتار چڑھاؤ، خطرات، پریشانیاں، خوشیاں، غمیاں سب سے آگاہ کرتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اصل نالج اور ریئل اسٹرالوجی کے بیس پہ ریڈنگ دی جائے اور جو لاجیکل بات ہو، علمی بات ہو، اس پہ ڈسکشن کی جائے اور بلا وجہ کی ایسی باتیں نہ بتائی جائیں جن کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہ ہو، اسٹرالوجی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اب ایک خاص یوگ بن رہا ہے جس کو ہم کیتو اور مارس کا کنجکشن کہتے ہیں، یعنی یہ پشاش یوگ کہتے ہیں۔ خاص یوگ بنتا ہے جس کی وجہ سے زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں، جھٹکے لگ سکتے ہیں۔ ویسے بھی بہت سے لوگوں کی زندگی میں یہ یوگ تو ابھی بنا ہوا ہے لیکن اس کی کلوز ڈگریز نہیں ہے۔ جیسے یہ دونوں ستارے کٹھے آنے شروع ہو جائیں گے اور خصوصاً 20 اور 21 جولائی کو یہ سب سے ڈینجرس ڈگری پہ ہوں گے، دونوں 25 ڈگری پہ ہوں گے۔ اور اس وقت آپ کی یعنی جولائی کے جو میں سمجھتا ہوں کہ 15 تاریخ سے لے کے اور 30 تاریخ تک کا دن ٹائم ہے، بہت سینسٹیو ہے۔ اور اس یوگ کی ڈسٹرکشن کی وجہ سے پہلے بھی دنیا میں بڑی اتار چڑھاؤ مسائل آئے، پرسنل زندگیوں میں مشکلات آئیں، اور اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یوگ جس گھر میں آپ کے لگے اسی کے لحاظ سے اس کا رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے۔ راہو کیتو جس ایکسس میں بیٹھیں گے، جس گھر میں بیٹھیں گے اس گھر کے اور اس سے اپوزٹ گھر میں ضرور اس کا زیادہ افیکٹ آتا ہے زیادہ، اور پلس جس پلانٹ کے ساتھ، جس تارے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس پہ زیادہ افیکٹ آتا ہے۔ اب یہ جو پریشانیوں کا دن ہے، جھٹکے لگنے کے دن ہے، اتار چڑھاؤ کے دن ہے، حادثات کے، پریشانیوں کے، ایکسیڈنٹ کے، کٹ لگنے کے، نقصانات کے، چوری کے، حادثات کے، بم دھماکے کے اور آگ لگنے کے واقعات ویسے بھی پہلے دنیا میں ہو رہے ہیں، لیکن ان کی شدت بڑھ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے اور اس کی اب انٹینسٹی میں بڑھنا ہے، اضافہ ہونا ہے یہ چیزیں، اور بہت خطرناک یہ جو ٹائم آنے والا ہے اگر اس کو میں نے عمل اس کو پہلے سے مینج نہ کیا گیا، اس کو پہلے سے اس کو مانیٹر نہ کیا گیا اور پہلے سے اس کی ڈھال نہ باندھی گی تو وہ اس ٹائم پہ آ کر ٹریگر ہوگا اور بہت زیادہ آپ کی زندگی میں، پرسنل ذائچے میں بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی وہ ڈسٹرکشن ہوگی۔ اس میں نے 4 مہینے پہلے آپ کو پروڈکشن دی تھی، 7 ستاروں کی پروڈکشن دی تھی کہ 7 ستاروں کا کنجکشن بن رہا ہے، اس میں زحل اور راہو کا کنجکشن بھی بن رہا ہے اور اس کے افیکٹس آئیں گے، دنیا میں جنگیں لگیں گی، حادثات، پریشانیاں، ہوائی جہازوں کا حادثات ہوں گے، اس کے علاوہ آبی حادثات، آبی وبا اور یعنی پانی سمندر کا مسائل، جیسے انڈیا پاکستان کی جنگ میں پانی کا مسئلہ بھی پیدا ہوا، پانی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور وسائل کی جنگ پہ ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی جو اس کی مختلف شیپس اس میں مختلف آتی جائیں گی۔ اگر جنگ رک جائے گی تو اس کی شیپس دہشت گردی میں کنورٹ ہو جائے گی، دہشت گردی نہیں ہوگی تو کوئی اور اکنامیکل وار شروع ہو جائے گی، وہ رکے گی تو کوئی اور ٹیکنیکل وار شروع ہو جائے گی، 5th جنریشن وار شروع ہو جائے گی، یعنی کہ یہ ایک جنگوں کا سال ہے اور اس میں یہ چیزیں ٹریگر ہوتی رہیں گی، اس کی ڈائریکشن اور ڈائمینشن چینج ہوتی رہے گی، لیکن اس کے پیچھے محرکات یہی ہوں گے کہ ایک دوسرے پہ حاوی ہونا، اس کے وسائل کو قابو پہ اپنے قابو میں لے کے آنا، اس کی دولت کو، اپنے معدنیت کو، اس کے ذخائر کو، اس کی مینٹیلٹی کو، اس کی ویژن کو، سب چیزوں پہ حاوی ہونا۔ تو یہ سارا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے اور دوسروں کی دولت پہ نظر رکھنا، دوسروں کے وسائل پہ نظر رکھنا، اس کی اصل جنگ ہے۔ اور اس جنگ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایسی خیالات پیدا کر کے ان کے ملکوں میں رجیم چینج کر کے اپنی مرضی کی وہاں پہ حکومتیں لگائی جائیں جو کہ ان کے مطابق فیصلے کر سکیں، ان کی پسند کے مطابق فیصلے کر سکیں۔ اب اسرائیل اور ایران کی جنگ کے پیچھے جو ہے یہ ایٹامک مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ان کا ایٹامک جو ویپن بنا رہے ہیں، یہ تو ایک اس کے پیچھے ایک محرک ہے صرف، یعنی اس کو دکھانے کے لیے، ہاتھی کے دانت دکھانے اور کھانے کے، اور تو پیچھے محرکات کیا ہیں؟ آپ کے ایران کے وسائل، تیل کے وسائل، ایران کی جو بڑھتی قوت ہے اس کو کنٹرول کرنا، وہاں پہ رجیم ایسا لے کے آنا کہ ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے اور اپنے مرضی کے، اپنے مطلب کے لوگ لگا کے ان سے فیصلے لیے سکیں۔ تو یہ مقصد ہے کہ اب چیزوں کو دکھانے کا اور دیکھنے کا جو انداز ہے تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے
کہ کیتو اور مارس جب کنجکشن کلوز کنجکشن ہو رہا ہے، جیسے تو کنجکشن بن چکا ہے، دونوں ایک گھر میں آ گئے ہیں، لیکن ان کے کلوز کنجکشن نہیں ہوا. کلوز کنجکشن کی جو ڈگریز بن رہی ہیں وہ آپ کی سب سے پہلے جو مین ڈگری ہے وہ 20 21 دونوں یہ 25 ڈگری پہ ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، وہ سب سے ڈینجرس تھنگ ہے. اور اس سے پہلے جو قریب ڈگریاں آتی جا رہی ہیں وہ تقریباً آپ کی 10 جولائی سے لے کے اور آنورڈ لینے کی چیز ہے 25 اور 26 جولائی تک بہت امپورٹنٹ سینسٹیو ٹائم ہے. جیسے جیسے یہ ڈگریز کلیئر ہوتی جائیں گی اس میں سٹریس میں کمی آتی جائے گی. تو اس میں 12 بروج کو ہم ڈسکس کریں گے. 12 بروج پہ کیا افیکٹ آئے گا؟ سب سے پہلے برج حمل کو دیکھیں گے. برج حمل کے یہ آپ کے 5ویں 11ویں اور 5ویں 11ویں گھر کو ڈسٹرب کرے گا. 5واں گھر ہوتا ہے اولاد محبت نام سے متعلقہ معاملات ہوتے ہیں. ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، آپ کے بچوں سے متعلقہ مسائل آ سکتے ہیں، بچوں میں کنفلکٹس پیدا ہو سکتے ہیں، بچے آپ سے ڈی اٹیچمنٹ ہو سکتے ہیں. کیتو کا تعلق آپ کو ڈی اٹیچمنٹ سے بھی ہوتا ہے، کٹ لگاتا ہے جہاں پہ، اور مارس اس کی انرجی کو پش کر دیتا ہے. اس کو انگارک یوگ بھی کہتے ہیں. مارس راہو کو ساتھ بیٹھے تب بھی انگارک یوگ ہے، اور کیتو کے ساتھ بیٹھے تب بھی انگارک یوگ ہے، لیکن اس کی ڈائمینشن فرق ہو جاتی ہے. جو کیتو ہے اندر سے کاٹتا ہے، ہڈن طریقے سے کاٹتا ہے، اور جو راہو ہے وہ ایکسپورٹ ہو کے، یعنی کہ واضح طور پر کھلے عام چیزیں کرتا ہے، کہ جو ایکسپوز ہو کے کرتا ہے چیزوں کو. تو کیتو کی جو چیزیں جتنی مینیچر ہوتی ہیں، چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بریک سے بریک چیزیں ہوتی ہیں، اور ہڈن چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، چیزیں خفیہ چیزیں. اور کیتو کا تعلق آپ کے پینڈنگ کرما سے بھی ہوتا ہے، آپ کے پاسٹ لائف کے ایکسپیرینسز بھی کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کی انرجی کنیکٹ ہوتی ہے. تو 5ویں گہرے کا کنیکشن بن رہا ہے. یہ چیزیں دوستوں سے بھی متعلق ہونا چاہیے، دوستوں سے تعلقات میں اختلافات ہو سکتے ہیں، البتہ بعض معاملات میں آپ کو غیر یقینی فائدے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ٹورس 4 10ویں گھر کا بہت سینسٹیو جگہ ہے. یہاں پہ چوتھا گھر آپ کے والدہ کا، زمین پراپرٹی کا، وہیکل کا، آپ کی گھریلو سکون کا، مینٹل پیس کا. گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہونے دیں. کوشش کریں کہ الفاظ ایسے ادا کریں کہ جس سے ماحول پرسکون رہے. ذرا سے بھی آپ نے کوئی مس یوز ایسی چیز الفاظ یوز کیے تو اسی ٹریگر ہو جائے گی، اور پھر بات کا تنگڑ بن جائے گا. گاڑی کا بچا کے رکھیں، ریش ڈرائیونگ نہ کریں، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، آگ لگنے کے حادثات، پریشانیاں، والدہ کی صحت والدہ سے بنا کے رکھیں. یہ ساری چیزوں کو مانیٹر کر کے رکھیں. 10ویں گھر پہ ہوگا تو آپ کو ہاؤس آف گینز میں اچانک جمپ بھی لگ سکتا ہے، پبلک ریکگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، اور نئی آپ کو روزگار کے راستے مل سکتے ہیں. معاشرتی معاملات میں نئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، پروفیشنل لائف میں نئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. جیمنے کے لحاظ سے 3 9ویں گھر کا تعلق ہے. قریبی رشتے داروں سے اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمسایوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں. آپ کا جو سب کانشیس سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے چیز، اس میں ایک انتشاری کیفیت آ سکتی ہے چیز ہے. تو اس میں تھوڑا سا کانشیس رہنے کے لیے اپنی سوچ کو، معاملات کو پن پوائنٹ کر کے رکھیں، بٹک نہ دیں، اور اپنے جو خیالات آ رہے ہیں ان کو بے ترتیب ہونے سے بچائیں، ان کو فوکس کر کے چلیں. اور جتنی بات ہو، جتنے الفاظ ادا کرنے ہیں اتنے ہی ادا کریں. آپ کے تھوڑے سے جملے، کوئی الفاظ آپ کے بگاڑ کا باعث بنے گے، کیونکہ تیسرا گھر میں کمیونیکیشن کا ہوتا ہے، بول چال کا ہوتا ہے. تو محتاط رہیں بول چال کے لحاظ سے. قریبی رشتے داروں، بہن بھائی کے ساتھ تعلقات میں بہت محتاط رہیں. اس کے بعد 9ویں گھر پہ بھی ایکسپیکٹ پڑے گا. تو 9واں گھر میں راہو بیٹھے ہیں، یہاں پہ کوئی مذہبی سفر ہو سکتا ہے، روحانی سفر ہوتا ہے، روحانی کی طرف جا سکتے ہیں، روحانی کی راغب ہو سکتے ہیں. پلس آپ نے 9ویں گھر میں جو آپ کے تعلقات ہوتے ہیں اپنے گرو کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ، ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا، ان میں اختلافات نہ آنے دیں. سرطان کینسرین دوسرے 8ویں کا کمبینیشن بن رہا ہے. بہت محتاط ہونا چاہیے بول چال کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے، فیملی ایشوز کے لحاظ سے، روپے پیسے کے معاملات کے لحاظ سے بہت محتاط ہونا چاہیے چیزیں. کوئی بھی آپ کو بلنڈر آپ کو لاس بھی کرا سکتا ہے، اور بعض اوقات گین بھی دے سکتے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اور 8ویں گھر کا جو راہو ہے یہ آپ کے جادو ٹونے عملیات، ان چیزوں پہ ہوتا ہے، جادو ٹونے کے اثرات آ سکتے ہیں. چیزیں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. آپ کو ایسی چیزیں محتاط رہیں جن پہ آپ کے اپنے بال کپڑے ناخن تصویر کسی پہ پاس نہ جانے دیں، ان پہ اثرات آ سکتے ہیں، عملیات ہو سکتے ہیں. بہت کانشیس رہیں. سسرال سے متعلقہ معاملات میں یا رشتہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہیں. برج اسد پہلے اور 7ویں گھر کا کمبینیشن بن رہا ہے. پہلا گھر آپ کا فرسٹ ہاؤس، آپ کی لگن، آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ کی ویل پاور ہے، آپ کی انرجی ہے، وائٹیلٹی ہے. اور یہاں پہ جو مارس کیتو کا کنجکشن بنے گا، غصہ بہت آئے گا، ایگریشن بہت آئے گا، چڑچڑاپن ہو سکتا ہے. لیکن آپ اس کی انرجی کو صحیح طرح یوز کریں تو آپ اس کو اسپرچولیٹی کی طرف جا سکتے ہیں، روحانی کی طرف فوکس کر سکتے ہیں، چیز ٹیکنیکل کام سیکھ سکتے ہیں، ٹیکنیکل کاموں کی طرف راغب ہو سکتے ہیں. کوئی بھی انجینئرنگ، ڈاکٹری، میڈیکل سائنس، ان چیزوں میں آپ اچھا کوئی کام کر سکتے ہیں، اپنی پروفیشنل کام کر سکتے ہیں. چیزیں
ریش ڈرائیونگ سے پریس کریں. کوئی آپ کو کوئی آپریشن وغیرہ کا معاملہ نظر آ رہا ہے تو اس کو پہلے سے ٹریس کر لیں, تو مانیٹر ہونے دیں کہ ان کو پہلے سے مانیٹر کر لیں تاکہ کسی بھی کا شکاروں سے بچ سکیں. تو 7th ہاؤس میں یہ اسپیکٹ پڑے گا, تو آپ ریلیشن شپ میں کوشش کریں کہ کوئی اختلافات سے بچیں, کوئی لڑائی جھگڑے اختلافات سے بچیں, شریکیات کے ساتھ اور پارٹنرشپ کے لحاظ سے بہت محتاط رہیں. ویرگوس کے لیے 12 میں 6 گھر کا کمبینیشن بن رہا ہے. لاسز ہو سکتے ہیں, پریشانیاں آ سکتی ہیں, مینٹل سٹریس ہو سکتا ہے, انگزائٹی فیل ہو سکتی ہے, کچھ آپ کے حاسن ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں, خفیہ دشمن ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں, ان میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. 6 گھر میں ابھی آپ کو ہیلتھ کے لحاظ سے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. آپ کو قرض لین دین کے معاملات میں آپ کو بہت کیلکولیٹ ہو کے چلنا پڑے گا. اگر قرض لے رہے ہیں تو اس کو یہ بھی دیکھیں کہ واپس بھی کرنا ہے آپ نے, اور یہ آپ کو بعض معاملات میں سپورٹ بھی کرے گا. قرض آپ کا اتر بھی سکتے ہیں, اگر قرض اتر جائے تو مزید اس کو لینے سے پرہیز کریں. اس کے بعد لیبراز ہیں, 11 میں 5 کا کمبینیشن بن رہا ہے. تو دوستوں سے محتاط رہیں, دوستوں سے اگریشن ہو سکتا ہے, لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے, اختلافات ہو سکتے ہیں, بیک بیٹنگ ہو سکتی ہے. آپ کے جو دوست ہیں جن کو آپ ہمدرد سمجھ رہے ہیں وہی آپ کی لیگ پولنگ کر سکتے ہیں, تو لہٰذا بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. البتہ بعض دو معاملات میں آپ کو بہت ایکسٹرا بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مانیٹر کر کے چلیں کہ آپ کو ذائچے میں کیا کمبینیشن بنا ہے. اگر ایسے معاملات ہیں تو ہر ہاتھ ملانے پہ اعتماد نہ کریں, اور پورا اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں کہ آپ کے ہلکا باب میں کوئی چیزیں. بہت سے لوگ آپ کے کٹ آف بھی ہو جائیں گے اس دوران میں, جب یہ کنجیکشن چل رہا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ کٹ آف ہو جاتے ہیں, فالتو لوگ ہوتے ہیں نا, کٹ ہو جاتے ہیں آپ کی لائف سے, کہ جو آپ کے خیر خواہ نہیں ہے, قدرت بھی ان کو علیحدہ کر دیتی ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قدرت ان کو علیحدہ کر رہی تو آپ نے پیچھے نہیں جانا, ان کو گلے نہیں لگانا. جتنے لوگوں کی ضرورت ہے اتنا ہی ان کو رکھیں, بہتر ہوگا آپ کے لیے. اس کے بعد 5ویں گھر میں اولاد, محبت, انعام, جذباتی معاملات, ان چیزوں میں مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے, یعنی چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. پلس اگر آپ کو لاٹری انعام نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی کوشش ایفرٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں, تو وہ بھی کر سکتے ہیں چیزیں, اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے. اسکارپیوس, برج اکرم, 10ویں چوتھے کا کمبینیشن بن رہا ہے. 10ویں گھر میں جو آپ کو بنے گا تو بہت محتاط ہونا چاہیے. پروفیشن میں آپ کو سوئچنگ ہو سکتی ہے. کیتو جب آتا ہے کسی گھر میں تو وہاں پہ ڈی اٹیچمنٹ کرتا ہے. اگر 10ویں گھر میں آیا تو آپ کو کوشش کرے گا کہ اگر جاب تبدیل کر لو, جاب میں سوئچ کر لو, نئی تبدیلی کر لو, جاب ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ چلے جاؤ, جگہ کی تبدیلی کر لو, آفس کی تبدیلی کر لو, جاب کی تبدیلی کر لو, یا کوئی بھی آپ کا موجودہ کام ہے کوئی تبدیلی لے آؤ اس سے کچھ. اب مارس یہاں پہ اس کے ساتھ اس کی انرجی کو بوسٹ کرے گا, تو آپ فوری طور پہ سوچیں گے کہ اس کام سے فائدہ نہیں ہو رہا, یا اس جاب سے میں مطمئن نہیں, تو میں چینج کرنی چاہیے. لیکن یہ وقت چینج کرنے کا نہیں, پہلے دیکھیں کہ چینج جہاں کرنا چاہ رہے ہیں, جو متبادل آپشن آ رہی ہے آپ کے لیے, وہ آپ میں بہتر بھی ہے کہ نہیں, اس کو ایویلویٹ کریں, اس کو ذائچے سے انالیسس کروائیں, پھر اس کے بعد آگے چلیں چیزیں. اور 4تھ ہاؤس میں مینٹل پیس تھوڑا ڈسٹرب ہو سکتا ہے. آپ کو ویکل, گاڑی, گھر گاڑی اور ویکلز, ان چیزوں میں محتاط ہونا چاہیے, اور ان چیزوں میں آپ کو بینیفٹ بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد سیجیٹیریس, 9ویں 3 گھر کا کمبینیشن بن رہا ہے. سیجیٹیریس میں 9ویں گھر میں جو کمبینیشن بنے گا آپ کا, تو آپ کو یہ اسپرچولیٹی کے لحاظ سے معاملات میں, کئی معاملات میں بہت گرو کر لے جائے گا. آپ تنہائی پسندی ہو سکتے ہیں, یعنی سیپریشن, آپ کو کوشش کریں میں سیپریٹ ہوں, بات نہ کروں, اپنی دنیا میں مگن رہوں, اپنی آئیڈیالوجی, تھاٹ فوکس کروں, مذہبی معاملات پہ فوکس کروں. اور اگر کیتو ڈسٹرب ہوگا ذائچے میں, تو آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں مذہب سے کٹ آف ہو سکتے ہیں, مذہبی نظریات سے بالکل کٹ آف ہو سکتے ہیں چیزیں. تو دونوں صورتیں ایکسٹریم لیول پہ جا سکتی ہیں چیزیں. تو ان کو چیک اینڈ, اپنے خیالات پہ, سوچ پہ, نظریات پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. اور کوئی اگر تبدیلی کی خواہش پیدا ہو رہی ہے, سوچ نئی تبدیلی کے لیے, نئی خیالات کی طرف شفٹ کر رہا ہے, تو پہلے اس کو چیک اینڈ بیلنس ضرور کریں, کسی سے ایڈوائس ضرور کر لیں, اپنے سینئر سے, اپنے کسی روحانی مولوی سے, روحانی مرشد سے کنسلٹ ضرور کر لیں چیزیں. اور تیسرے گھر کے ساتھ کمبینیشن بن رہا ہے, تو آپ کو چھوٹے سفر پیش آ سکتے ہیں, ٹریولنگ پہ جا سکتے ہیں, پلس آپ جو ہے بہن کو ساتھ کو ریلیشن شپ میں کچھ بھی کنفلکٹس بھی آ سکتے ہیں. کیپریکونس, 8ویں دوسرے گھر کا کمبینیشن بن رہا ہے. 8ویں گھر کا کمبینیشن جو ہے, کیتو کا 8ویں گھر میں آنا اور مارس کے ساتھ آنا, پرائیویٹ پارٹس اندر کا بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پرائیویٹ پارٹس, اس میں عورتوں میں جو ہارمونس کے معاملات ہوتے ہیں, پرائیویٹ اور جو انٹرنل آرگنز ہوتے ہیں, ان میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. مردوں کے لحاظ سے بھی پرائیویٹ پارٹس میں کوئی آپریشن, ڈیزیز, گردے مسانے کے مسائل, یہ چیز ہے, لوور باڈی کے پارٹس کے مسائل, اس چیزوں میں کمر درد, نچلا کمر درد کا حصہ, ٹانگوں میں درد, کھچاؤ, ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے اس لیے. اور اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو مانیٹر کریں, فوری طور پر اس کو علاج ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, اس کو ڈیلے نہ کریں سسٹم. پلس یہ یہاں پہ آپ کو وراثتی معاملات, آپ کی انشورنس میں رقم میں کوئی پھنسی رقم ہے,
وہ بھی دلا سکتے ہیں، ان معاملات میں آپ کو بینیفٹ دے سکتا ہے چیزیں. یا تو آپ اس پراپرٹی سے کٹ آف ہو جائیں گے یا آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی، دونوں صورتحال ہو سکتی ہیں. سیکنڈ ہاؤس میں ہوگا تو آپ کو یہ جو ہے خانہ مال کے لحاظ سے کوئی بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ریزلٹس مل سکتے ہیں. یہاں پہ کہیں آپ کو جو آپ کی چھپی رقم ہے، یہ ڈبی ڈوبی رقم، وہ بھی مل سکتی ہے آپ کو. ایکویریس کے لحاظ سے 7ویں اور پہلویں گھر کا کمبینیشن بن رہا ہے. 7ویں گھر میں کمبینیشن بنے گا تو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آپ کو 7ویں گھر کے لحاظ سے ریلیشن شپ میں کانفلکٹس آ سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا، پارٹنرشپ میں مسائل، کنفیوژن، پریشانی، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اور فرسٹ ہاؤس میں ہو سکتا ہے، تو فرسٹ ہاؤس میں جو راہو ہے تو یہ آپ کو ایلیوژن کی طرف لے کر جائے گا، نئے خیالات، نئے تھاٹس کی طرف، نئی پرانی چیزیں کٹ آف ہو گئی، نئی چیزیں آئیں گی زندگی میں، نیا پارٹنرشپ آ سکتی ہے، نئی شریکیات کے ساتھ ہو سکتی ہے، ڈیورس بھی ہو سکتی ہے، سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. ان معاملات میں بہت سینسٹیو ایریا آپ کو اس وقت، تو بہت چھان بین کر کے چلیں، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں. اسپائسز کے لحاظ سے چھٹے بارہویں کا کمبینیشن ہے. چھٹے میں کمبینیشن یہ بنے گا تو آپ کے ہیلتھ کے لحاظ سے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. آپ کے حاسدین، مخالفین، کمپٹیٹرز، ان میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. آپ پہ حاوی نہ ہوں، ان کو مانیٹر کر کے رکھیں، ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں. کوئی آپ پہ کوئی تہمت، سکینڈل، یہ چیزیں ایسی نہ ہوں، آپ کے ساتھ کمپلیکیشن نہ ہو، آپریشن، سرجری وغیرہ ایسے مسائل نہ ہو. یہ چیزیں، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور چھٹے گھر کا تعلق آپ کو مقابلے کے امتحان سے بھی ہوتا ہے. ان چیزوں میں بھی آپ گرو کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں جو آپ کو ڈی مولرائز کر سکتے ہیں، ڈسٹرب کر سکتے ہیں. متحد لوگ آپ کے ساتھ، کمپیٹیٹر جو لوگ ہیں وہ آپ کی لیگ پولنگ کر سکتے ہیں. چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. 12ویں گھر میں کمبینیشن جو بنے گا، 12ویں گھر میں جو اسپیکٹ پڑے گا، تو آپ کو اپنے ایکسپینڈیچر پہ متعدد رکھنے کے، اخراجات اور آمدن میں توازن رکھنے کی ضرورت ہے. مجموعی طور پر یہ جو کمبینیشن ہے کیتو اور مارس کا کمبینیشن بڑا ڈینجرس ہے، لیتھل ہے. اور اس میں ریش ڈرائیونگ، حادثات، کار ڈرائیونگ، آگ لگنے کے واقعات، کیمیکل کے واقعات، زہر پاشی کے واقعات، ٹھیک ہے، اور کھانے پینے میں فوڈ پوائزننگ، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی آنکھوں کے مسائل، آنکھوں پہ جو افیکٹ آ سکتا ہے. آنکھیں کسی کی بینائی کمزور ہو سکتی ہے، آنکھ پہ چوٹ لگ سکتی ہے، ماتھے پہ چوٹ لگ سکتی ہے چیزیں. اور جو بلڈ سے ریلیٹڈ ایشو آ سکتے ہیں، بلڈ میں ہیموگلوبن کم ہو سکتا ہے. چیز ہے مارس کیتو کے کنجکشن میں اکثر جو میں نے یہ ذائچے دیکھے ہیں، اس میں ہیموگلوبن کی کمی ہوتی ہے، آئرن کی کمی ہوتی ہے، سانس لینے میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے، ان کو اعصابی کمزوری ہوتی ہے، ان کو فزیکل ایکٹیونیس نہیں ہوتی، فزیکل لحاظ سے کمزوریاں محسوس ہوتی ہیں. پلس ایسے جن کے ذائچے میں بنے ہوتے ہیں کہ ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کو آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں بڑے کمپلیکیشن ہوتی ہیں. مسائل، تو ساری چیزوں کو مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے. اور جن کے ذائچے میں سے بنے تو ان کو ریمیڈی کریں. ریمیڈیز کے لحاظ سے اس میں یہی سب سے پہلے چیز یہ کہ جب یہ کمبینیشن بن رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، تو محتاط ہو جائیں. جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، اور غصے اور انگریشن سے کنٹرول کریں چیزیں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز. اس کے بعد دوسرے کہ آپ منگل کے لیے، جو مارس کے لیے جو ہے گوشت صدقہ دیں، اور کیتو کے لیے جو ہے بلیک ڈاگس کو فیڈ کریں. تو انشاءاللہ